جناب اسپیکر صاحب، میں تو بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن بسبب مجبوری بول رہا ہوں، کیونکہ آپ نے آئین و قانون کی بات کی ہے۔ میں چیئر کو مخاطب کرتا ہوں، آپ ہمارے بڑے مہربان اسپیکر ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، ہم آپ کی دل و جان سے قدر بھی کرتے ہیں اور آپ اتنا رسپیکٹ ہمیں دے رہے ہیں، شاید کوئی اسپیکر اتنا ہمیں نہ دیں۔ لیکن بہرحال یہاں پہ آئین و قانون کی بات ہوئی ہے تو ہمارے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے چیف منسٹر کا الیکشن کیوں کنٹیسٹ کیا، کیوں آپ لوگوں نے کوٹ گئے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب، جب چیف منسٹر کا جو آفس ہے وہ جب ریزائن کر گیا تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہینڈ رائٹنگ سے وہ ریزائن دے گا، تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نائب قاصد کے پاس اس نے استعفیٰ جمع کرایا ہے، تو 2 قدم کا فاصلہ ہے چیف منسٹر اور گورنر ہاؤس کے درمیان، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ چیف منسٹر جاتے وہاں پہ گورنر صاحب کو وہ ہینڈ اوور کرتے، اور یہ جو ابہام تھا جس میں ہمیں بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور بدمزگی بھی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ ہفتے کے دن رات کو لیٹ آپ نے شیڈول جاری کیا۔ تو جناب اسپیکر صاحب، جب ایک چیف منسٹر ریزائن کرتا ہے تو اس کا جب آفس ویکیٹ ہوتا ہے تو وہ ڈی نوٹیفیکیشن کیبنٹ کی ہو جاتی ہے، تو کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ اسمبلی سیکریٹریٹ کو لیٹر بھیجتی ہے کہ یہاں پہ چیف منسٹر کا آفس جو ہے وہ خالی ہو گیا ہے اور کیبنٹ ڈیزالو ہو گئی ہے، تو تب جا کے اسمبلی نے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے نئے چیف منسٹر کے الیکشن کے لیے۔ تو ایسا کوئی لیٹر کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے نہیں آیا تھا، نہ کوئی اس کا حوالہ تھا۔ اگر فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر استعفے منظور ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی والوں نے ایم این اے کی سیٹ سے عمران خان کے حکم کے اوپر جو ہے فلور آف دی ہاؤس استعفے دیے تھے، اور فلور آف دی ہاؤس انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، لیکن اسپیکر صاحب ان کے استعفے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، ایک ایک کو بلا رہا تھا، پھر جا کے وہ استعفے بھی واپس ہو گئے اور انہوں نے وہ ساری ریمینوریشن جو تھی وہ بھی ساری واپس لے لی۔ اسپیکر صاحب میں صرف ایک فائل کی طرف عدالت عالیہ نے جو ہے نا نہیں وہ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں سر، وہ عدالت عالیہ کے بھی 26ویں آئینی ترمیم کا سہارا آپ لوگوں نے لیا، 26ویں آئینی ترمیم کا سہارا آپ لوگوں نے 255 جو تھا وہ آپ لوگوں نے وہی اپلیکیشن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت دائر کر دی۔ اسپیکر صاحب یہ نہیں ہے، میں آئین قانون کی بات کر رہا ہوں۔ رہی بات یہاں پہ کیبنٹ کی، تو کیبنٹ ایس سچ وہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے، 129 اینڈ 130 جو میں جو حق کی بات ہوتی ہے وہ کہوں گا، جہاں پہ فالٹ ہے وہ فالٹ پہ بیان کروں گا، چاہے اس سے کسی کے بھی وہ جو ہے نا گلہ ہو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آئین پاکستان 129 اینڈ 30 میں کیبنٹ کا ذکر ہے، لیکن یہ کوئی بندش نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کی ہو یا کوئی ہو، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ یعنی ڈائریکٹلی بھی کر سکتا ہے، 129 میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی ٹائم لے لے وہ لے لے، لیکن وفاق کو یہ ملاقات نہ کرنے کی کیا ہے؟ مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں یہ کون سا ٹوپی ڈرامہ ہمارے صوبے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ ہمارا چیف منسٹر چاہے ہم نے اس کے ساتھ الیکشن کنٹیسٹ کیا، ہم نے جو بھی کیا وہ ہمارا الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں آپ لوگ اس کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ یہ تو اس پارلیمان کی بھی توہین ہے، اس صوبے کے بھی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں فلور آف دی ہاؤس یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم جو آئین و قانون کے مطابق جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس میں برابر کھڑے رہیں گے، چاہے اس سے جو ہے کسی کے دل آزاری ہوئی، کسی کا دل دکھے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ اس صوبے کے ساتھ ابھی زیادتی ہو رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو کہ یہاں پہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا کنکریٹ لیجسلیشن لیں، کوئی قرارداد لیں، قراردادوں سے ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں، مجھے وفاق کے ایسا نمائندہ آپ لوگ منتخب کر دیں کہ وہ وفاق کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ہمارے چیف منسٹر کی وہاں سے ملاقات ہو جائے۔ یہ کیا بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ اگر وہ قیدی بھی ہے چاہے جو بھی ہے، ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ملاقات کر سکتا ہے۔ تو ہمارا چیف منسٹر جو اس کا نامزد کردہ چیف منسٹر ہے عمران خان قائد ایوان، وہ ملاقات نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسپیکر صاحب آپ بھی رولنگ دے دیں، یہ بہت غلط باتیں ہیں، جو آپ لوگوں کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم جو ہے اشکارا کریں گے، جو وفاق کی طرف سے زیادتیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم اشکارا کریں گے۔ تو کیبنٹ بننی چاہیے، اس لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ اسپیکر صاحب جلدی کیا ہے، آپ قائد ایوان کا انتخاب کر لیں تو پروسیجر اڈاپٹ کر لیں، وہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ کے پاس 92 ممبر کی میجارٹی ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟
ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس میجارٹی ہیں, آپ لوگ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں, پنجاب میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ میجارٹی ہیں, وفاق میں بھی ہیں, آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن وہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, تو ڈر کس بات کا ہے, خوف کس بات کا ہے, اور یہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی ہے, یہ مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے, اور آخر صرف یہ زیادتی ہمارے صوبے کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم کب تک کیے رونا روئیں گے کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی ہے؟ اگر چیف منسٹر کی نامزدگی وہاں سے ایک میسج کے تھرو ہو جاتی ہے, تو آیا یہ کیبنٹ کی نامزدگی ایک میسج کے تھرو نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ اس ملاقات کے ساتھ آپ متصل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کر لیں, ہم میں نہیں ہے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ملاقات کرائی جائے, لیکن اگر ایک چیف منسٹر کا ریزگنیشن ایک ٹویٹر یا وہاں سے ایک پیغام کے تھرو ہو سکتا ہے, تو ایک کیبنٹ کی جو موجودگی ہے, اس کی نامزدگی اس طرح کی اس کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے؟ تو جناب اسپیکر صاحب, میں آپ کے چیئر سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں, آپ ہمارے بڑے محترم ہیں, آپ مہربانی کر کے کوئی ایس سچ رولنگ ایک ڈائریکشن دے دیں. میرے بڑے سینئر محترم بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے سامنے بولتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے, کیونکہ یہ میرے بڑے سینئر میرے استاد ہیں, لیکن خدا را اس صوبے کے اوپر آپ لوگ بھی رحم کر لیں اور وفاق بھی رحم کر لیں, کیونکہ یہ صبح جو ہے نا تباہی کی طرف جا رہا ہے. آٹے کی قلت کو دیکھ لیں, کیا کیا امن و امان کی حالت دیکھ لیں, ہم اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے ہیں, حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں, یہاں پہ سیکیورٹی کی ہماری کمیٹی بن چکی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوئے, بہت سارے لائکوناس ہیں, لیکن اس کو میں بھی نہیں چھیڑتا ہوں, صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا را کیبنٹ جلدی بنا لے تاکہ یہ صوبہ سموتھ رننگ پہ چلا جائے. تھینک یو سر. اچھا میں دو چار باتیں کر لوں. بحیثیت اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا, میں سارے جب سلسلے کو دیکھتا ہوں تو بڑا دل گرفتگی کا شکار ہوتا ہوں. برٹش سرکار نے جو ادارے بنائے, یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ادارے اس نے بڑے پاورفل بنائے, اور پارلیمان کو اس نے کمزور بنایا, تاکہ جب پارلیمان کے لوگ عوام کے لیے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں تو وہ ان اداروں کو استعمال کر کے ان کو یا اغوا کر لے یا دبا دے یا اپنی مرضی کے ان سے کام کرائے, اور یہ ہوتا رہا ہے. ہم جتنی سیاسی کارکنیں اور سیاسی پارٹیوں سے اور ہمارے سیاسی لیڈران جتنے بھی گزرے ہیں اس پاکستان بننے کے بعد, جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور جناب عمران خان تک, ان سب نے اس چیز کو بھگتا ہے. دیکھیں میسج ایسے اچھے نہیں جا رہے, لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آخر اس میں کوئی شک نہیں ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ایک پارٹی اپنے سی ایم کو تبدیل کرتی ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے, آپ ہمارا بڑا محترم ادارہ ہیں, ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہم نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں آپ کو, اپنی بچیاں آپ کو دی ہوئی ہیں جو محاذ فرنٹ لائن سے لے کے ہر جگہ تک اس قوم کی ڈیوٹی اور خدمت کر رہے ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ کا یہ کام نہیں ہے اس قسم کے بیان دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے کہ وہ ساری صورتحال کو دیکھیں. عمران خان ایک پارٹی کی سربراہ ہیں, قائد ہیں, اس پاکستان کے میجارٹی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, ان کے فالوورز ہیں, وہ اپنا ایک صوبے میں چیف منسٹر نامینیٹ کرتے ہیں, اس کو پورا ایکسیس ہونا چاہیے. یہ تو مذاق بنا ہوا ہے, ہائی کورٹ کہتی ہے, سپرڈنٹ سامنے کھڑا ہے کہ تم اجازت دو, وہ جاتے ہیں اندر اجازت نہیں ملتی. آپ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ آپ ان 4.5 کروڑ لوگوں کی توہین کر رہے ہیں جنہوں نے اس پارلیمنٹ کو منتخب کیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اب وقت آ گیا کہ ہم کنسنسس کی طرف جائیں, ہم بہتری کی طرف جائیں. میری اپوزیشن لیڈر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, کنڈی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. ہم پہلے بھی ایک دفعہ اس ہاؤس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا وفاق کے اور صوبے کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے. جب پی ٹی ایم کا معاملہ ہوا, اسی ہاؤس نے ایک کلیکٹیو ایفرٹ کیے تو اللہ نے کیا وہ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ نپٹ گیا. اس ہاؤس میں پچھلے 1.5 مہینے سے ہم ان لا اینڈ آرڈر کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس پہ تقریریں ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریریں ہو گئیں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی تقریریں ہو گئیں, ساری باتیں ہو گئی ہیں.